رب العالمین نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، کہ اے ایمان والو تم اپنے باپ دادا اور اپنے بہن بھائیوں کو دوست نہ بناؤ، ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دیتے ہیں، اسلام کے مقابلے میں کفر کی محبت ان کے دلوں میں ہے، تو پھر اگرچہ وہ تمہارے باپ ہی کیوں نہیں، تمہارے بھائی کیوں نہیں، تمہارے وہ گھر والے ہی کیوں نہیں، تم نے ان کی محبت کو ترک کر دینا ہے، ان کے ساتھ اپنا رشتہ ناتا اور اپنے جو تعلقات ہیں ان کو ختم کر دینا ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، تو جو آدمی اس کے باوجود ان سے محبت کرتا ہے کہ وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دیتے ہیں، اسلام کے مقابلے میں وہ کفر کی ان کے دلوں میں محبت ہے، اللہ فرماتے ہیں جو اس کے باوجود ان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، ان کے ساتھ محبت رکھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ انہی میں سے ہے۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ ظالم ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ محبت اور عقیدت رکھتے ہیں۔ تو اگلی آیت پڑھیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ قل کے معنی ہیں آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، یعنی اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں آپ ان لوگوں کو کہہ دیجئے، آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے۔ ان کے معنی ہیں اگر، کانا کے معنی ہیں، ان کانا اگر ہیں، آباؤکم تمہارے باپ دادا، تمہارے آباء و اجداد، وابناؤکم اور تمہارے بیٹے، واخوانکم اور تمہارے بھائی، وازواجکم اور تمہاری بیویاں، وعشیرتکم اور تمہارا کنبہ قبیلہ، واموال اور وہ تمہارا مال، اقترفتموہا جس کو تم نے محنت اور مشقت سے کمایا ہے، وتجارتم اور وہ تمہاری تجارت، تخشونا تم ڈرتے ہو، کسادہ اس کے خسارے سے، ومساکن ترضونہا اور وہ تمہارے مکانات، تمہارے مسکن، ترضونہا جن کو تم پسند کرتے ہو، احب الیکم تمہیں یہ ساری چیزیں زیادہ محبوب ہیں، احبا کے معنی بہت زیادہ محبت ہے تمہاری ان کے ساتھ، من اللہ اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے۔ اگر یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے ان کی محبت زیادہ ہے تو فتربصوا، فا کے معنی ہے پس تربصوا تم انتظار کرو، حتی یہاں تک کہ یاتی اللہ لائے اللہ تعالی بامرہ ہی اپنا حکم، یہاں حکم کے معنی عذاب کے ہیں، حتی یاتی اللہ یہاں تک کہ لائے اللہ تعالی بامرہ ہی اپنا حکم یعنی اپنا عذاب، واللہ اور اللہ تبارک و تعالی لا نہیں، یہدی ہدایت دیتا، القوم الفاسقین فاسق قوم کو، نافرمان قوم کو۔ پھر دیکھیں اللہ فرماتے ہیں اے پیغمبر آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے اگر تمہارے آباء و اجداد، تمہارے باپ دادا، وابناؤکم اور تمہارے بیٹے، تمہاری بیٹیاں، واخوانکم اور تمہارے بھائی، وازواجکم اور تمہاری بیویاں، وعشیرتکم اور تمہارا کنبہ قبیلہ،
वअमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा, और तुम्हारा वो माल जिसको तुमने कमाया है, व तिजारतुन, और वो तुम्हारा कारोबार, वो तुम्हारी तिजारत, तख़शौना, तुम डरते हो, कसादहा, उसके नुकसान से, व मसाकिन तरदौनहा, वो तुम्हारे मकानात, वो तुम्हारे मस्कन, तरदौनहा, जिनको तुम बहुत पसंद करते हो। अहब्बा, ज्यादा मोहब्बत है उनकी, या तुम्हें ज्यादा महबूब हैं, अहब्बा इलैकुम, तुम्हें ज्यादा महबूब हैं, मिनल्लाहि, अल्लाह से, व रसूलिही, और उसके रसूल से, व जिहादिन फी सबीलिही, और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने से, फतरब्बसू, बस तुम इंतजार करो, हत्ता, यहाँ तक कि याती अल्लाह, लाए अल्लाह ताला, बिअम्रिही, अपना अजाब, वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, अल्लाह फासिक कौम को हिदायत नहीं देता। मेरे भाइयों, इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन अशिया का जिक्र किया है, उन चीजों का जिक्र किया है जिनके साथ हर आदमी को मोहब्बत होती है। ये फितरी चीज है, इंसान अपने वालिदैन से, अपने बेटों से, अपने भाइयों से, अपने कौम कबीले से, और अपने माल और अपनी तिजारत से मोहब्बत करता है, और उसके साथ अकीदत होती है। तो अल्लाह फरमाते हैं ये सारी जो चीजें हैं, अगर इनकी मोहब्बत, इनकी अकीदत अल्लाह और उसके रसूल से बढ़कर तुम्हारे दिलों में है, इन चीजों की मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल और जिहाद फी सबीलिल्लाह की मोहब्बत पे गालिब है, तो फिर याद रख लो, फतरब्बसू, अल्लाह तंबीह कर रहे हैं, अल्लाह खबरदार कर रहे हैं, फिर याद रखो, फिर इंतजार करो, हत्ता याती अल्लाह बिअम्री, जब इन चीजों की मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल और जिहाद फी सबीलिल्लाह से बढ़ जाए, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद नहीं आती, फिर अल्लाह नुसरत नहीं करता, फिर अल्लाह की जो है नुसरत और उसकी मदद शामिल हाल नहीं होती, फिर अल्लाह का अजाब आता है, फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाह बिअम्री, फिर अल्लाह के अजाब का इंतजार करो, वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, अल्लाह फासिक कौम को हिदायत नहीं देता। बुखारी की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। आपने फरमाया तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो मुझे अपने वालिदैन से, अपने बीवी बच्चों से, और बल्कि दुनिया व मा फीहा से मुझे ज्यादा महबूब नहीं जानता, उस वक्त तक कोई आदमी मोमिन नहीं हो सकता। और इसी तरह दूसरी हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिही, कि उस वक्त तक कोई आदमी मोमिन नहीं बन सकता जब तक कि वो अपनी ख्वाहिशात को मेरी मोहब्बत के और जो दीन में लेके आया हूँ उसके ताबे नहीं कर लेता, उस वक्त तक कोई आदमी मोमिन नहीं बन सकता। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि अल्लाह के रसूल, मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है, बड़ी अकीदत है, मुझे आपसे बड़ा प्यार है, लेकिन अपनी जान से ज्यादा नहीं। आपने फरमाया, उमर खबरदार, उस वक्त तक मोमिन नहीं बन सकता जब तक अपनी जान से मुझे अजीज न जाने। तो मेरे भाइयों, सच्ची बात है, सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने इन आवाज का मफहूम समझा था और इनकी अमली जो तस्वीर हमारे सामने रख दी कि जंगे बदर का मौका है, अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने इनका बाप आता है और उसने अपने माबूदों की तारीफ करना शुरू कर दी, कहने लगा जो हमारा हुबल है, हमारा लात और मनात है, ये बड़ी शान वाले हैं, इनका बड़ा मुकाम है, ये देखना अभी ये तुम्हारा कला तबाह कर देंगे, उनके पास बड़ी ताकत है। ये अपने बाप को कहने लगे कि अल्लाह की तौहीद को मान लो, छोड़ दे इन झूठे माबूदों को, लेकिन वो बढ़ता ही चला गया। जब वो बांस न आया, अपनी तलवार मारी और अपने बाप का सर जो था वो कलम करके रख दिया और अपने बाप को कत्ल कर दिया। और इसी तरह अबू हुदैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बाप उतबा, ये जंगे बदर में मुसलमानों के हाथों कत्ल हो गया और मुसलमान जब उन काफिरों की लाशें तलीबे बदर में बदर के कुआं में गिरा रहे थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा इनके चेहरे पे कुछ उदासी के आसार नमूदार हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
ابو حذیفہ معلوم ہوتا ہے تمہیں اپنے باپ کے قتل کا اور اپنے باپ کی ہلاکت کا افسوس ہے. کہنے لگے اللہ کی قسم اللہ کے رسول مجھے قتل افسوس نہیں ہے کہ میرا باپ مارا گیا ہے، لیکن صرف تھوڑی سی بات ذہن میں آتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں سمجھتا تھا کہ میرا باپ یہ عقل مند ہے، اللہ نے اسے فہم و فراست سے نوازا ہے، یہ اسلام کو قبول کر لے گا. آج مجھے تھوڑا سا دکھ اس بات پہ ہے کاش یہ اسلام کو قبول کر لیتا اور کفر کی حالت میں نہ مرتا. میرے بھائیوں یہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے اپنے آباء و اجداد کو اپنے والدین کو اسلام کی محبت پہ قربان کر دیا. آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِخْوَانُكُمْ، اور تمہارے بھائی. یہ جنگ بدر کے موقع پر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ معروف واقعہ کہ جب ان کے بھائی ابو عزیز عبدری کو پکڑا گیا تو یہ پاس سے گزرے اور مسلمان ایک انصاری صحابی اس کی مشکل کا باندھ رہا تھا. کہنے لگے میرے بھائی اس کی مشکلوں کو اچھی طرح کس کے باندھنا، اس کی ماں بڑی مالدار ہے، فدیے میں ہمیں مال بڑا ملے گا. وہ حیران ہوا، کہنے لگا مصعب میں تیرا بھائی ہوں، ہم شیر ہیں، ہم نے ایک ماں کا دودھ پیا ہے، آج اتنی مجھ سے نفرت ہے، آج اس قدر تیرے اندر میرا بغض ہے. کہنے لگا کہ آج میرا بھائی تو نہیں بلکہ میرا بھائی وہ ہے جو تیری مشکل باندھ رہا ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے انہوں نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا تھا. اللہ فرماتے ہیں وَإِخْوَانُكُمْ، اور یہ تمہارے بھائی. اللہ اکبر. ابنا امکان آباؤکم و ابناؤکم، اللہ فرماتے ہیں تمہارے بیٹے. یہ جنگ بدر کے موقع پہ ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا عبد الرحمن بن ابی بکر یہ جب جنگ ختم ہوئی تو کہنے لگا ابا جان آپ کئی مرتبہ میری تلوار کی رینج میں آئے تو میں نے بات سمجھ کے معاف کر دیا کہ میرا والد ہے میرا باپ ہے. کہنے لگے اگر تو میرے سامنے آ جاتا تو میں قطعاً تجھے معاف نہ کرتا اور اپنے ہاتھ سے تجھے قتل کرتا. اور فرمایا وَأَزْوَاجُكُمْ، اور تمہاری بیویاں. اللہ اکبر کبیرہ. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم جب اسلام کو قبول کیا اور اس دین اسلام میں داخل ہوئے تو پھر بھی جہاں مال و دولت چھینا گیا، بچے چھینے گئے، وہاں ان کی بیویاں بھی چھین لی گئی. یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا اور مدینہ آنے کی تیاری کی تو گھر والوں نے روک لیا. جو ان کے پاس روپے پیسے تھے وہ بھی چھین لیے، اور جو ان کے پاس سواری تھی وہ بھی چھین لی، اور جو بچہ تھا وہ بھی چھین لیا، اور بیوی بھی چھین لی. اور یہ اکیلے تنے تنہا مدینہ وہ مکہ سے مدینہ طیبہ کا 350 میل کا سفر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. وَعَشِيرَتُكُمْ، اللہ فرماتے ہیں اور تمہارے قوم قبیلہ. یہ جنگ بدر میں ہی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ اپنے ماموں، اس کا نام تھا عاص بن ہشام بن مغیرہ، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماموں تھا. جنگ بدر میں مسلمانوں کے مقابلے میں آیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنے ماموں کو قتل کیا. میرے بھائیوں ذرا اندازہ لگائیں کس قدر یہ عزیز رشتے ہیں، کس قدر یہ نازک اور حساس رشتے ہیں، لیکن اسلام کے مقابلے میں یہ رشتے آئے. صحابہ اکرام نے ان کو پش ڈالا اور اسلام کو اور دین کو ترجیح دی. اور اللہ فرماتے ہیں وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ تمہارا مال جس کو تم نے کمایا ہے. تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم جہاں یہ اپنی جان اسلام کے لیے اور اپنا وقت اور ہر چیز انہوں نے قربان کر رکھی تھی، تو اپنا مال بھی یہ میدان جہاد میں اور دین اسلام کی سربلندی میں صرف کرنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے تھے. یہ جنگ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد فنڈ کا مطالبہ کیا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے 200 اونٹ جو سامان کے ساتھ لدے ہوئے تھے اور شام کے لیے یہ تجارتی قافلہ تیار تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا مطالبہ کیا وہ 200 جو اونٹ تھے جو سامان سے لگے ہوئے تھے اور قافلہ تیار تھا شام کے لیے جانے کے لیے،
تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کے پیش کر دیا. آپ نے مزید فرمایا تو 900 اونٹ اور 100 گھوڑا، 900 اونٹ اور 100 گھوڑا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ تبوک کے موقع پہ مسلمانوں کے جو جہاد فنڈ تھا اس میں اپنا حصہ ڈالا. اور اسی طرح آتا ہے کہ 5.5 کلو سونا، یہ 900 اونٹ اور 100 گھوڑا اور 5.5 کلو سونا اور اسی طرح 29 کلو چاندی، یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ تبوک کے موقع پہ اپنا وہ قیمتی مال جہاد فنڈ میں دیا. اور ترمذی میں حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مال کو دیکھتے تو آپ ان کو اٹھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ عثمان آج کے بعد اگر تو کوئی عمل بھی نہ کرے تو تیری نجات کے لیے اور تیری یعنی اخروی کامیابی کے لیے آج کے یہ تمہارا عمل ہی کافی ہے. اور اسی طرح جنگ تبوک کے موقع پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے اور 4000 درہم ان کے گھر کی مالیت تھی، وہ سارے کا سارا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دیا. اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کے پیش کر دیا. اور اسی طرح عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے کانوں میں آواز پڑی اللہ کے رسول جہاد فنڈ کا مطالبہ کر رہے ہیں تو 29.5 کلو چاندی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کے رکھ دی. کہا اللہ کے رسول میرے پاس یہ مال تھا اور آپ نے مطالبہ کیا جہاد کے لیے، یہ میرا حاضر ہے. تو اسی طرح ایک صحابی عاصم بن مہدی غالباً نام ہے ان کا، تو انہوں نے یہ بڑے مالدار صحابی تھے اور ان کے پاس کافی باغات تھے، زمیندار تھے. انہوں نے 13.5 ٹن کھجوریں جنگ تبوک کے موقع پہ جہاد فنڈ میں دی. میرے بھائیو اللہ فرماتے ہیں وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وہ تمہارا مال جس کو تم نے کمایا ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، وہ تمہارا مال تجارت، وہ تمہارا کاروبار جس کے نقصان کرتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، وہ تمہارے مکانات جن کو تم پسند کرتے ہو. یہ ساری چیزیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قربان کر دی اسلام پہ، اس لیے کہ وہ جانتے تھے المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، کہ یہ مال و دولت، یہ بیوی بچے، یہ گھر بار، یہ سارے کا سارا زینت الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کی جاہ و عصمت ہے، یہ تو دنیا کو دکھلانے کے لیے ہے. والباقیات الصالحات، جب اس دنیا سے جائیں گے نہ بچے ساتھ ہوں گے، نہ بیویاں ساتھ ہوں گی اور نہ یہ مال و دولت ساتھ ہوگا. جب یہاں سے جائیں گے والباقیات الصالحات، نیک اعمال کام آئیں گے، خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، یہی بہتر ہیں، انہی کی بنیاد پہ کامیابی کی امید رکھی جا سکتی ہے. اللہ فرماتے ہیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، دیکھو اس صحابہ کرام نے اپنی یہ ساری چیزیں اللہ کے دین پہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت پہ، جہاد فی سبیل اللہ کی محبت پہ قربان کر دی. اگر تم نے بھی ایسا ہی کیا، ایسا ان جیسا نمونہ پیش کیا، تو پھر تو واقعتاً تم ان کی جماعت ہو. اور یہ جو تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی جماعت ہیں، ہم صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں، اگر یہ تمہارا کردار ہے، یہ نمونہ پیش کر رہے ہو، پھر تو درست ہے. اگر ان چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر تمہارے دلوں میں ہے، پھر یاد رکھو فتربصوا، پھر انتظار کرو حتی یاتی اللہ بامری، جہاں تک کہ اللہ کا عذاب آ جائے. تو میرے بھائیو آج آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کا عذاب ہم پہ مسلط ہے اور اس کے اسباب یہ ساری چیزیں ہیں. ان سب چیزوں کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، لیکن اللہ کی محبت اس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اشد حبا للہ، وہ اللہ کی محبت میں بڑے سخت ہوا کرتے ہیں. آج اللہ کے ساتھ یہ ہمارا رشتہ اور تعلق بڑا ہی کمزور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت کا معاملہ ہے وہ بھی بہت پیچھے ہے. میرے بھائیوں محبت صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ کا نام آیا اور اپنے انگوٹھے چوم لیے، اپنا سر جھکا لیا، اللہ کے رسول کے نام کی جو سینریاں ہیں وہ گھروں میں لٹکا دی. میرے بھائی اس کا نام محبت نہیں. محبت کیا ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. محبت کا مفہوم اور محبت کا معنی عمل کے عمل ہے.
کہ جو تمہیں حکم ہو رہا ہے فما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس کا تمہیں حکم ہو، تمہاری طبیعت پہ ناگوار گزرتا ہے، تمہاری طبیعت پہ وہ چیز گود بن رہی ہے، لیکن محبت کا تقاضا یہ ہے، عقیدت کا تقاضا یہ ہے، تم اس کو قبول کر لو، اور جس سے روک رہے ہیں وہ تمہیں پسند لگتی ہے، تمہاری طبیعت کو اچھی لگتی ہے، لیکن محبت کا عقیدت کا تقاضا یہ ہے تم اس سے باز آ جاؤ۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمارے اندر وہی جذبہ اور وہی ایثار اور وہی اسلام کی محبت جو صحابہ کرام کے دلوں میں تھی، اللہ ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تلاوت کلام حکیم، جید علماء کرام کی تقاریر، نت نئے جہادی ترانوں کے والیومز، صاف اور بہترین MPX ساؤنڈ فلٹر پر پاکستان بھر میں بہترین آڈیو سیڈیز ریکارڈنگ کا مرکز، القادسیہ کیسٹ سیڈیز و کتب لائبریری، 4 لیک روڈ، چبرجی چوک، لاہور۔ فون 72305449۔